حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارو، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتیماں کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارا نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا، اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود اس کا سفیر بن جاتا اور لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے تحریص دلاتا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تکذیب آخرت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ اس شخص کے رویے کو بھی گنا گیا، شمار کیا گیا جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، اور جو لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس شخص نے وہ نیکی کی اس کی ترغیب سے جتنا ثواب اس کو ملا اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو کسی دکھی، کسی لاچار، کسی مجبور کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی اعانت کے لیے کسی کو ترغیب دلا دینا، یہ انسانیت ہوتی ہے۔ اور بس اپنے آپ کو اس سے مطمئن کر لینا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور گزر جانا، تو معاشرے کے پھر دکھ کون بانٹے گا؟ اس لیے پورا معاشرہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ بانٹنے کے لیے جب باہم کھڑا ہوگا تو معاشرے کے درد اور معاشرے کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔